لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کی دولت کو ہتھیار لیں، یہاں کی سطح پر قبضہ کر لیں، بلکہ ان کے پاس ایک مشن تھا، ایک ویژن تھا، ایک فکر لے کر آئے تھے. ان کا مقصد یہ تھا کہ پورے ملک کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دینا ہے. ہمارے علماء نے ان کا مردانہ مقابلہ کیا، سنجوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے دیوبند میں مدرسے کی بنیاد ڈالی اور پھر اسی مدرسے کے نہج پر اور اس کے طرز پر جگہ جگہ نگر نگر گلیاں گلیاں چھوٹے بڑے مدرسے قائم ہوئے جنہوں نے توحید کے پرچم کو بلند رکھا. اگرچہ انگریز لال قلعہ پر یونین جیل کے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے پورے ملک کو عیسائیت کے رنگ میں رنگنے کا انتظام دینا تھا. ہمارے بزرگوں نے اس آپ کو کبھی تعبیر نہیں ہونے دیا اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس ملک میں مسلمان اپنی عزت کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی مسجدوں کے ساتھ، اپنے نمازوں کے ساتھ اور اپنے مدرسوں کے ساتھ زندہ ہیں اور آئندہ بھی زندہ رہیں گے. اس لیے یہ مدارس یاد رکھیے ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے بنیادی ضروریات میں یہ شامل ہے. آپ ہمارے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کا مدارس سے تعلق ہے. الحمدللہ یہاں دیکھیے چند سال پہلے صورتحال کا جائزہ لے لیجیے. ہمارے ملک ہندوستان میں جنازہ پڑھانے والے بھی ڈھونڈنے سے ملا کرتے تھے. یہ کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہے، لیکن اب الحمدللہ علماء اور حفاظ کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ بہت سے پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں علماء اور حفاظ تعداد کے اعتبار سے عام لوگوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بھی ماشاءاللہ یہی صورتحال ہے. آپ کو گننا ہے گن لیجیے. اگرچہ یہاں طلباء کا بھی ہے اور عوام کا سب کا مجمع ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مدارس کی دین ہے. ان مدارس میں الحمدللہ آپ کو علماء دیے ہیں، آپ کو حفاظ دیے ہیں. اب گاؤں کی کسی چھوٹی سے چھوٹی مسجد کے لوگوں کو بھی یہ شکایت نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں پورا قرآن کریم سنانے والا حافظ قرآن نہیں ملا. ہر جگہ الحمدللہ ہوتا ہے، کثرت ہو گئی ہے. یہ درحقیقت ان مدارس کا پیغام ہے اور ان مدارس کی برکت ہے. اس لیے ہمارا ان مدارس کے تعلق اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اور مستحکم ہونا چاہیے. ورنہ دیکھیے آپ بھی جن علاقوں میں مدارس کا ماحول نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کی طرف نہیں ہے، وہاں جا کر دیکھ لیجیے صورتحال کتنی خراب ہو گئی ہے. نوجوان بہک رہے ہیں، نشے کے شکار ہو رہے ہیں اور جوا سب کے بازی کے شکار ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن جہاں مدارس کا وجود ہے الحمدللہ آس پاس اور پورے علاقے میں علم کا پیغام ہے اور علم کی روشنی پھیل رہی ہے. اس لیے ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھنا ہے. آپ کا یہ ادارہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں جہاں علماء تیار ہو رہے ہیں، حفاظ تیار ہو رہے ہیں، ان کے سروں پر دستار سجائی جا رہی ہے. یہ سب اللہ رب العزت کا فضل ہے اور آپ حضرات کی محبت اور آپ حضرات کے تعاون کا نتیجہ ہے. اس لیے ان حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی فکر کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مدارس کا بھی تعاون کرنا ہے اور ان کو مضبوطی اور استحکام فراہم کرنا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو آپ نے مدرسوں کے حوالے اپنے بچوں کو کیا ہے، یقیناً یہ آپ کی نیکی کی بات ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو آخرت کی فکر ہے. آپ صرف اپنی دنیا کو ہی نہیں سنوارنا چاہتے. اسلام میں ہمیں دنیا کو بھی سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے. ہماری دنیا اچھی ہو، ہم کسی کے دست نگل نہ رہیں، ہم خود کفیل ہوں، ہم دوسروں کے ٹھکروں پر نہ بنیں، ہم دینے والے ہوں، دینے والے نہ بنیں. اس کی تعلیم اسلام میں دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمیشہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے. آگے بند ہو کے ہم سب لوگ قبر میں پہنچ جائیں گے. جب قبر میں ہم سب کو جانا ہے، قبر میں کیا ہوگا؟ یہی جو آپ کی نیکیاں ہیں، یہ جو اعمال صالحہ ہیں، آپ کی جو نیک اولاد ہے، یہی سب کام آنے والے ہیں. اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایک بچے کی فکر کرنی ہے اور یہ جو ہمارے بچے ہیں ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی ہے، انہیں اچھے اخلاق سکھانے ہیں. ورنہ یاد رکھیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر بچے کو حافظ قرآن بنائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہر بچہ جامعہ اسلامیہ بنجاری سے فارغ ہو کر عالم دین بن جائے، ہر بچہ قرآن سبا کا قاری بن جائے. یہ کوئی ضروری
کہ جتنا بڑا بزرگ ہے اس سے بڑے کافی اس کے ابا ہیں، اس کے دادا ہیں، اس کے چچا ہیں، انہیں بتانے چاہیے بیٹے ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی شکتی کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی گنگا کے آگے، کسی جمنا کے آگے، کسی سورج کے آگے، کسی دیش کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے. یہ بتانا چاہیے تھا کیوں نہیں بتایا؟ اگر وہ مسلم ہے تو اس کے ساتھ اس کے دعوتیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، دینداری کا ماحول ہونا چاہیے. الحمدللہ یہاں آ کر ہر آنے والے کے آگے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یقین کا ماحول ہے، معرفت کا ماحول ہے، روحانیت کا ماحول ہے، یہاں نسبتیں تقسیم ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے. اس لیے آپ کا قابل مبارکباد ہے کہ آپ کا ایسے مدارس سے تعلق ہے اور ایسے علماء سے تعلق ہے اور آپ اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکر کر رہے ہیں. میرے دوستو، اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، لیکن دیندار بنانے میں دو چیزوں کا خاص کر بہت زیادہ دخل ہے اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے عام مسلمین سے بھی اور خواص سے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے اور دیندار بنے تو ہمیں دو کام ضرور کرنے چاہیے. کتنے کام کرتے ہیں؟ دو کام. آج کا اگر یہی پیغام آپ یہاں سے لے کر جائیں تو انشاءاللہ زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں دین کا کی فضا ہو، ہمارے بچوں میں نیکی آئے، ہمارے بچوں میں تقویٰ ہے، طہارت آئے، تو ایک کام تو یہ کرنا ہے، ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں جو لقمہ جائے، جو غذا جائے، وہ بالکل حلال ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھری، شبہ والا مال نہ ہو، حرام کا پیسہ نہ ہو. اس لیے کہ یاد رکھیے اگر حرام کے پیسے سے، سود اور انٹرسٹ کے پیسے سے ہمارے بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، جوا اور سٹے بازی کی آمدنی سے ہمارے بچوں کے جسم کا خون بن رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ جہنم کا ایندھن تو بن سکتے ہیں، ہماری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی. اس لیے سب سے پہلے اپنی انکم کے سورسز کو دیکھیے، آمدنی کے ذرائع کو دیکھیے. یہ پیسہ کن راستوں سے آ رہا ہے، کن طریقوں سے آ رہا ہے. آخرت میں یہ سوال ہوگا پیسہ کہاں خرچ کیا، یہ سوال بعد میں ہوگا. پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ بتلاؤ کہ کن ذرائع سے تم نے یہ پیسہ حاصل کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم نے بلا وجہ بینک سے لون لے رکھا ہے، انشورنس کی غلط قسم کی پالیسیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے فکس ڈپوزٹ کروا رکھا ہے. یاد رکھیے سود کی اور بیاج کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کی بالکل اجازت نہیں ہے. سود کا ادنا درجہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، بدکاری کرنا. اس لیے ایک مسلمان سود کے قریب بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. لوگوں یاد رکھو اللہ نے کاروبار کی اجازت دی ہے. ارے بزنس کرو، بڑے انٹرنیشنل لیول پر اپنی تجارت کو پھیلا دو، کھیت کھلیان کے ذریعے آمدنی کی کوشش کرو، دکانیں لگاؤ، کچھ کرو. تو سڑے ہوئے چیزوں کو لے کر بھی اگر تم غریب بھیج کر آباد لگا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہو، پالو، سب کی اجازت ہے. وہ ہر مرتبہ لیکن اللہ نے سود کو بالکل بیان کر دیا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. جو سود لیتا ہے، جو سود دیتا ہے، جو سود کے لین دین میں گواہ اور ایجنٹ کی حیثیت سے اس قوم کو پیچھا کرتا ہے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ان سب کی گردن کاٹی جائے گی. اس لیے ہمیں حرام آمدنی کے ذرائع سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی آگاہ کرنا ہے. ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی سے اگر ان کے جسم میں حرام مال شامل ہو گیا تو پھر آگے چل کر بڑے ہو کر کیا کریں گے؟ یہ کرائم کریں گے یا آپ کے لیے مسائل پیدا کریں گے. اسی لیے ابھی سے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت کے لیے ان کی صحیح غذا پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے صرف نیکی کا ارادہ کرنے سے بچے نیک نہیں ہوتے. صرف جو ہے